پہلے بورسد آئے اور 12 سال ہو چکے اور یہاں سے مزمل بھائی کے مکان سے فارغ ہو کر کے پھر ناپا نماز جنازہ پڑھا کر کے آپ نواز روانہ ہو گئے. آپ کو یہ بھی یاد ہے 12 سال پہلے، 12 سال کوئی طویل عرصہ نہیں ہے، مگر آپ نے 65 سال پہلے کی بھی بات بورسد کی دہرائی آپ نے. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ مومن کی جو عمر بڑھتی ہے اس کا علم اور اس کی عقل جوان ہوتی ہے، یادداشت بڑھ جاتی ہے. اور یہ چیز ہم حضرت شیخ الاسلام والمسلمین کے اندر دیکھ رہے ہیں. مگر زیادہ تر طویل عرصہ جو گزرا ہے، ایک مدت کے بعد 2006 میں جب کانفرنس ہوئی تھی تب آپ کا قیام بورسد میں رہا 2-3 دن تک، اور اس کے بعد آپ پھر بورسد میں 5 دن کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں. تو ہماری ماں بہنوں کو بھی آپ لائن میں کھڑا مت کر دینا. جو محلے کے حضرات ہیں، جوان بوڑھے بچے ہیں، سبھی آپ جس قدر کرنا جانتے ہیں دونوں سائڈ پر اپنے محلے کی، تاکہ گاڑی آرام سے حضرت کی نکل سکے. اور درود و سلام پڑھتے رہیے اور حضرت کے اوپر اپنی نگاہ رکھیں. چونکہ دیدار کر لینا یہی مسافہ ہے. ضروری نہیں کہ میں اپنا ہاتھ حضرت کے ہاتھ پر رکھوں یا مسافہ کروں تبھی میری ملاقات ہوگی، میرا یہ ہوگا، بلکہ دیکھ لینا یہ بھی ملاقات ہے. ایک نظر دیکھ لینا یہ بھی ملاقات ہے. اور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہے جس کو دیکھنا عبادت. ان میں 5 چیزوں میں آپ نے عالم ربانی کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو کل سے ہماری عبادت بھی شروع ہو جائے گی، محبت والی عبادت. جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو وقت پر ادا کریں اور کرتے رہیں گے، مگر یہ ایک ایسی محبت ہے کہ جس کی نظیر آپ کو پھر شاید دوبارہ نہ مل سکے. اور ہماری جتنی نئی جنریشن ہے، نوجوان نسل ہے، انہیں تو شاید معلوم نہیں ہے. جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، حضرت کے قریب زیادہ رہے ہیں، زیادہ بیٹھے ہیں، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی کیا خدمت دین و سنیت کے لیے رہی ہے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی جوان آ کر کے جب آپ کا دروازہ کھلتا خانقاہ کا آ کر کے بیٹھ جاتا اور دن بھر آپ کی باتیں سنتا، آپ کے چہرے کو تکتا، اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے کہ حضرت آپ نے کون سا جادو کر دیا، یہ بچہ صبح اٹھتے ہی آپ کے پاس چلا آتا ہے. تو آپ نے فرمایا میں کہاں اسے بلانے جاتا ہوں، وہ خود چلا آتا ہے. تو اس بچے نے بڑا پیارا جواب مجلس کے اندر دیا کہ حضرت مجھے معلوم ہے کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے آپ کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ کی باتیں میرے دل اور دماغ پر اثر کرتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بار بار آپ کے چہرے کو تکتا رہوں. میرا دل محظوظ ہوتا ہے، میرے دل اور دماغ کو سکون ملتا ہے. تو آپ نے پھر فرمایا پھر انتظار کس بات کا، کہا گواہ رہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. وہ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا. آپ حضرت کی بارگاہ میں جب کبھی بھی بیٹھے ہوں گے، کبھی آپ نے کوئی دنیاوی بات نہیں سنی ہوگی، کام کی ہی بات سنی ہوگی. یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ بلا ضرورت، اور حضرت کی عادت کریمہ رہی ہے کہ جب وہ دین و شریعت کی بات کرتے ہیں جتنا پوچھو اتنا آپ کو جواب ملے گا، مگر اس کا ڈیٹیل وہ تب بیان کریں گے جب آپ کی مجلس میں کوئی عالم بیٹھا ہو. وہ جانتے ہیں کہ اگرچہ دوسروں کو میری بات سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک یا 2 شخص ایسے ہیں جو میری پوری بات کو سمجھ لیں گے اور جو نہیں سمجھے وہ ان کو سمجھا دیں گے. یہ حضرت کی ایک عادت کریمہ ہے، ہم نے بار بار دیکھا ہے. تو انشاءاللہ العزیز کل آپ نہ دھو کر کے باوضو ہو کر کے اپنے اپنے محلے کے دونوں جس راستے سے حضرت گزرنے والے ہیں قطار لگا کر کے لائن میں کھڑے رہیں.
و سلام کی ڈالی نچھاور کرتے رہیں اور حضرت کی زیارت کرتے رہیں اور دعائیں لیتے رہیں. جس انداز سے آپ کا استقبال ہوگا اسی انداز سے ہمیں آپ دعاؤں سے نوازیں گے اور پھر یہ کہتے رہیں گے، بار بار دوہراتے ہیں کہ بورسد نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں دیا. آپ کے والد بزرگوار حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کو لانے والی شخصیت جو آج حضرت سعد اللہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر چوکھٹ پر جن کا مزار ہے، کیا یہ کوئی کم اعزاز ہوگا کہ کسی ولی کے آستانے کی چوکھٹ پر جگہ مل جائے؟ یہ بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور حضرت شیخ الاسلام والمسلمین جیسی ذات 4 مصرے جن کے بارے میں لکھ دیں، کیا یہ کوئی کم اعزاز ہوگا کہ جس کے مکان کی قیمت کا دروازہ محدث اعظم ہند کے آستانے پر باب المشتاق کے نام سے جو ہے تعمیر کیا جائے، کیا یہ کوئی کم اعزاز ہوگا؟ تو ہم صرف مرید نہ بنے بلکہ پیر کی مراد بن کر کے رہ جائیں، پیر کی مراد بن کر کے جو ہے وہ رہ جائیں. اور اس کے لیے تو بورسد کسی کا محتاج نہیں ہے، اچھی طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ جانتا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ ادب کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے اور ایک عظیم مہمان کے استقبال کے لیے عظیم خدمت کے ساتھ آپ اپنے اپنے محلوں کو بھی پاک اور صاف ستھرا رکھیں گے. مسلسل 2-3 دن تقریر میں آپ کو میں نے یہی بتایا کہ آپ اپنے گلی کوچے محلے کو پاک اور صاف اور ستھرا رکھیں اور پھر دعا کریں کہ حضرت آئے ہیں تب سے ہمارا محلہ گلی کوچے پاک ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے قدموں کی برکت سے ہمارے دل اور دماغ کو بھی پاک اور صاف ستھرا. تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے تو پہلے دعا قبول ہوگی. تو یقیناً ہمارے ذہن، ہمارے دل اور دماغ یہ سب برے خیالات سے پاک اور صاف ہو ہی جائیں گے. مجھے امید ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ نواسہ شیخ الاسلام موجود ہیں اور میں حضرت سے بھی التماس کروں گا کہ آپ بھی ہمیں 1-2 باتوں سے نوازیں، کیونکہ آپ تو اسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور کیا کچھ آپ نے نہیں دیکھا اپنے ماتے کی آنکھوں سے. تو انشاءاللہ العزیز یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ شیخ الاسلام بھی بورسد میں، جانشین شیخ الاسلام بھی بورسد میں اور نواسہ شیخ الاسلام بھی بورسد میں. اور آپ کو وہ خبر بھی پہنچ چکی جتنی تقاریب ہیں نماز کی یا پھر تقریر جلسہ محدث اعظم ہند کی شمسی تاریخ وصال کی 25 دسمبر 1961 وہ اہل بورسد تو ہر سال مناتے ہی ہیں. اور اس سال بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام اسٹیج پر آ کر کے اپنے ہاتھوں سے پرچم کشائی کریں گے، ہوگا. تو یقیناً ہمیں وہ منظر کی چوٹا مقدسہ میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بورسد کے اندر بھی دیکھ لیں گے. اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ 1-2 باتوں سے ہمیں بھی نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، آپ حضرات کو جس مقصد کے تحت یہاں بلایا گیا وہ آپ نے خلیفہ اردو شیخ الاسلام حضرت ذاکر باپو سے سن لیا. میں پرسوں احمد آباد اترا اور کل جو ہے مغرب جو ہے میں پیٹلاٹ پہنچا. میں لکھنؤ میں تھا اور میں نے پیٹلاٹ کا ویڈیو دیکھا 1-1:30 بجے کے قریب. میں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد جلوس دیکھا، ان کی محبت دیکھی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ شمع کے ارد گرد پروانے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی جیسے بابو نے بتایا کہ رتن پور میں بھی
पंजाब में भी थे, अहमदाबाद में भी थे और भी दीगर इलाकों में दौरा हुआ था। पेटलाद में देखा तो गौर से देखा है कि कहाँ का है, तो वीडियो भी आई तो और देखा तो और कुछ नहीं हुआ। कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं था, मगर उसके बाद भी फ़ोन लगाया और जिसका नंबर मौजूद था हमारे फ़ोन बुक में, फ़ोन करके मुबारकबाद पेश की, दिल खुश हो गया। मैं चला आया अहमदाबाद से मैं कल फिर पेटलाद पहुँचा। वहाँ हज़रत शेखुल इस्लाम के सामने मैंने उन सबको मुबारकबाद फिर दी। और एक बात है, ये है पेटलाद। अब इसके बाद बोरसद, सुभान अल्लाह। तो एक ख्वाहिश अपने आप पैदा हुई हजरत के सामने बैठ के कि साहब, तो मुझे वही खबर लगी कि नहीं साहब शायद जुलूस की मनाही है, जुलूस नहीं निकलेगा, कुछ ऐसा था। तो सवाल हुआ, क्वेश्चन था क्यों? किसी और इलाके को यहाँ हो या ना हो मगर बोरसद को है। सुभान अल्लाह, सुभान। बोरसद हजरत शेखुल इस्लाम का जुलूस ना निकाले तो कौन निकालेगा? मैंने कहा नहीं साहब ऐसा तो होना चाहिए। खैर फिर हजरत से वही बात हुई और उसके बाद ये तय पाया गया, हमारे हिंदू भाई को भी खबर कर दी गई, ये खैर जो भी रास्ते पहुँच गए और ये जहन तय किया गया कि जुलूस तो निकलेगा। कैसा निकलना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। हर आदमी को ये हक है कि अपने रहनुमा का इस्तकबाल करे, अपने रहनुमा का इस्तकबाल करे, अपने शेख का। तारीख़ इस्लाम में मौजूद है ये चीज। बात अगर रसूल पाक की जाए तो आपको बताया कि जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके मक्का से मदीने गए तो एक टाइम पे नहीं आए थे, एक वक्त में नहीं आए थे, वो डेली आते थे और हर रोज तकते थे। सुभान अल्लाह। जब मदीने ताजदार आने वाले, अब दोनों आलम के मुख्तार अब आने वाले हैं। खैर वो सूरज शुरू हुआ, उनके पास जो कुछ था सब निछावर कर दिया, जिस अंदाज में कहते थे इस्तकबाल किया। 1400 साल से ये चलता हुआ चला आ रहा है। आपने 12 कभी मोहम्मद से आदम आए तो उनका इस्तकबाल किया, फिर 12 शेखुल इस्लाम आए, बहुत जलसे जुलूस हुए और बहुत सी कॉन्फ्रेंसें हुई। 2 रात ऐसी भी हुई थी जो आगरा में गुजरी थी। ऐसी बहुत सी रातें जलसों की गुजरती हैं, मगर आज तक बात जब कॉन्फ्रेंस की जाती है तो लोग कहते हैं कि वागरा की कॉन्फ्रेंस हुई। आज भी अहले सुन्नत वल जमात में जिक्र होता है तो कहते हैं बनारस की कॉन्फ्रेंस की। मैं चाहता हूं कि मेरी अपनी ख्वाहिश, मैं अपनी ख्वाहिश लेकर आया हूं। मेरी अपनी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह इन 50 सालों में या इधर 20 सालों में वागरा की कॉन्फ्रेंस तारीखी बनी, उसी तरह शेखुल इस्लाम की आमद पर बोरसद का जुलूस भी तारीखी बन जाए। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। ये कोई किसी कोने में बैठा हुआ आदमी शाम में या दूसरे दिन मोबाइल उठाए और जब वो देखे तो पहले देखे कि कहाँ का, किसका है, मालूम चले कि बोरसद का। किसका इस्तकबाल किया तो पता चले कि उसका जो है सुन्नत का इमाम है। सुभान अल्लाह। क्या की जान है, सुभान अल्लाह। हम सबके शेखुल इस्लाम है। बेशक। इसलिए ये है ख्वाहिश। क्या है ये ख्वाहिशें होती हैं, मगर जरूरी ये है कि ख्वाहिश है पूरी कैसे हो। ये तो हमारी ख्वाहिश है, हमने बयान कर दिया है, तो पूरी आप कर सकते हैं। मैंने कहा भाई ये रूट बना दिया गया, इस रूट से चले गए साहब, ये बस स्टैंड है, फला है। मैंने कहा ठीक है बस स्टैंड बनेगा, मगर अगर किसी का रास्ता कटेगा तो मंदुक बोलते हैं। मैंने कहा भाई मंदुक तो तब होगा कि जब हजरत को दुख होगा।
اور جب دکھ نہیں ہوگا تو من دکھ نہیں ہوگا. تو من دکھ نہ ہو تو پہلے آپ کے ضروری ہے کہ حضرت کو دکھ نہ ہو. تو ایک چیز اور بنائی گئی ذہن میں کہ جلوس نکالنا یہ ہماری محبت کی نشانی ہے, ہماری محبت کے تقاضے ہیں. ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں, وہ ہمارے پیر ہیں, ہماری شیخ ہے, ہماری محبت ہے, ہماری چاہت ہے, بہت کچھ ہے ہمارے. مگر کسی کو تکلیف دے کر یہ جلوس کے نہیں, یہ کام کسی کو تکلیف دی جا رہی, تو میں نے کہا پھر چینج کرو. اب چینج کیا کرنا ہے کہ صاحب ہم یہ بس اسٹینڈ سے نہیں نکلے گا, پورا ایریا کاٹ دے. بس اسٹینڈ میں کوئی نہیں رہے گا. کہاں پر تھا؟ وہ رضا چوک میں, گووا فلی رضا چوک میں لوگ جمع رہے ہیں, تاکہ یہاں جو لوگ ہیں جن کسی کا ویپار سے جڑا ہوا ہے, کوئی وہاں آ رہا ہے, کوئی ہمارے دھرم سے تعلق نہیں رکھتا ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں, وہ ان کو کیا ضرورت ہے رکنے کی. وہ کیوں آپ کے لیے جو ہے اپنی دکانیں بند کر دیں یا پھر اپنے ویپار کو بند کر دیں. تو لہٰذا ہم حضرت شیخ کا گاڑیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں گے اور رضا چوک سے پھر اب یہ عاشقوں کا جلوس, شیخ الاسلام کے چاہنے والوں کا جلوس نکلے گا. اب اس میں بہت سے رستے بھی ہیں, ابھی میں جاؤں گا. میں اثر بات سے گھوم رہا ہوں, میرا پیٹ خالی ہے, مگر مجھے حضرت سے بڑی محبت ہے اور ایک عجب تعلق ہے میرا. تو میں تو چاہتا ہوں کہ بس شائن شان ہونا چاہیے, مگر آپ ایک چیز کا خیال رکھیں. روٹ میں ہے کہ بھوبا محلہ, سید واڑہ, سید ٹکرا, اور کیا آتا ہے قریش محلہ, ملک واڑہ, راجہ محلہ, وابری محلہ. یہ بورسٹ کے محلے ہیں جسے مقیم میں گر رہے ہیں. مگر کل نہ یہ وابری محلہ رہے گا, نہ یہ راجہ محلہ رہے گا, نہ یہ سید ٹیکرا رہے گا, نہ یہ بھوا پھلی رہے گا, نہ یہ کچھ سوسائٹی رہے گی. یہ جتنے محلے سب عاشقوں کے محلے ہوں گے, سبحان اللہ, سب چاہنے والوں کے محلے ہوں گے, اور جتنے بھی ہیں سب ملک کی بنیاد پہ نہیں, پٹھان کی بنیاد پہ نہیں, جسد کی بنیاد پہ نہیں رہیں گے. جتنے بھی رہیں گے سب شیخ الاسلام کے غلام کی بنیاد پہ. سبحان اللہ, اکبر. لہٰذا یہ چیزیں جو آپ کے ہیں اس کو بھی نکال کے چلانا. یہ ملک والا, پٹھان والا, بھوا پھلی, یہ سب چیزیں نہیں. یہ جتنے بھی ہیں یہ حضرت شیخ الاسلام کے عاشق ہیں, چاہنے والے ہیں, یہ رہیں گے. ڈسپلین قائم کرنی ہوگی, ادب جسے کہتے ہیں, ادب کو محفوظ رکھنا ہوگا. ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جسے حضرت کو تکلیف پہنچے. جلوس نکلے گا اچھے انداز میں نکلے, آپ جو کر سکتے ہیں آپ اس میں کریں, مگر گاڑی کے قریب نہیں آئیں گے. آپ شور نہیں ہونا چاہیے, ایسی کوئی چیز نہ ہو جو کانوں کو بھی تکلیف پہنچائے. اور یہ جلوس انشاءاللہ نکلے گا اور جب اس کے بعد میں لوگ اپنے اپنے موبائلوں میں دیکھیں گے, لگے گا کہ ہاں عاشق ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں, چاہنے والے ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں. اور اس لیے آپ کو یہ چنا گیا ہے کیونکہ آپ اہل بورسٹ ہیں. وہ جتنے علاقے ہیں سب کوئی قصبہ ہے, کوئی گاؤں ہے, کوئی سٹی ہے نا, یہ راجدھانی ہے. سبحان اللہ, تو جب یہ راجدھانی ہے تو راجدھانی کا رنگ ہونا چاہیے. تو اب ہمارے جو لوگ یہاں پہ ذمہ دار لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ڈسپلین قابل ہے. تو بہت سارا لوگ کیا کہہ رہا, یہ تو بہت پرانے شیخ الاسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پیر کا ادب کیسے کیا جاتا ہے, حضرت کا ادب کیسے کیا جاتا ہے, آپ کو بہتر پتہ ہے. مگر یہ کہ ڈسپلین قائم رکھیں, گاڑی کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے, نظروں سے دیدار کریں, آنکھوں سے بوسہ لیتے رہیں, جلوس شیخ الاسلام کو دیکھتے رہیں, حضرت چلتے رہیں, اور یہ جلوس یہ کارواں ایسے ہی چلتا ہے. لہٰذا کل 11 بجے قریب حضرت شیخ الاسلام تشریف لا رہے ہیں.
کل کا سورج جو ہے چاند عید کا ہوتا ہے، چاند عید کا ہوتا ہے، بورسد والوں کے لیے سورج عید کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو کل کا جب سورج طلوع ہوگا تو ہمارے درمیان وہ بھی طلوع ہوگا جو اہل سنت کا سورج ہے۔ آپ ہزار سے بھی گزارش آتی ہے کہ کل ایسا جلوس نکالو کہ دل سے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا جلوس نکالنا ہے۔ مولا کریم ہم سب میں ایسے ہی محبت قائم رہے، آپس میں جو نفرتیں ہیں اختلافات ہیں مولا کریم اسے دور کر دے، اور حضور شیخ الاسلام کی جو موجودگی ہے، میں چاہتا ہوں اہل بورسد کے لیے کہ یہ جو شیخ الاسلام آ رہے ہیں اور آپ کو جو یہ 5 دن دیا ہے یہ بہت مبارک عدد ہے۔ یہ اس 5 کے بہت اس کو سمجھو کہ بہت سوچ کے آپ کو یہ 5 دیا ہے، تاکہ یہ 5 ہے نا، 5 ہے وہ تو آپ نا پنجہ کرنے پاک کے اس کی ضرورت ہے ایسے حکومت چلاتی ہے سوچھ بھارت ابھیان۔ اب بورسد میں بھی سوچھ بھارت ابھیان ہوگا۔ بورسد کا ایک ہی نعرہ، بورسد میں چلے گا ایک ہی نام، وہ ہے ہمارے حضرت شیخ الاسلام۔ سبحان اللہ، لہذا جو شیخ الاسلام کا ہے وہ ہمارا ہے، اور یہ بورسد کی قسمت ہے کہ یہاں جتنے بھی ہیں سب شیخ الاسلام والے حضرت کے ماننے والے ہیں، ان پر دل و جان لٹانے والے ہیں۔ مولا کریم کی محبت ہمیشہ قائم رہے۔